أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَآمِنُوا أَن تَأْتِيهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ أَوْ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اب خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر، وہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ انہیں خوف نہیں ہے؟ افآمنوا، کیا وہ محفوظ ہیں، امن میں ہیں؟ ان تأتیہم غاشیۃ من العذاب، کہ ایک وسیع عذاب ان کو گھیر لے، اس سے وہ محفوظ ہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں؟ اور تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا موت اور قیامت، ساتھ کے معنی موت بھی ہو سکتا ہے اور قیامت بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہو سکتی ہیں ہمارا، یا اچانک جو ہے وہ ان کو موت آ جائے، کیا اس سے وہ محفوظ ہیں؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان پر موت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی اور ایک عظیم عذاب ان کے لیے آ جائے گا، وہ اس سے محفوظ نہیں ہے۔ پس ان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، ان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ محفوظ رہیں، پھر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ یہاں پر جو ہے یہ آیت ہمیں ایک بتا رہی ہے کہ کوئی آدمی بھی عذاب سے محفوظ نہیں ہے، اس بنیاد پر کہ وہ پاورفل ہے، اس بنیاد پر کہ اس کے پاس پیسے ہیں، اس بنیاد پر کہ اس کے تعلقات ہیں، اس بنیاد پر کہ اس کے مسل مضبوط ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے موت سے۔ اور جو ہے یہ دوسرا نقطہ اس آیت سے نکلتا ہے کہ انسان اگر چاہے خدا کی طرف بڑھے تو ان میں سے ایک پوائنٹ خود موت ہے اور قیامت ہے اور فنا ہونا انسان کا ظاہری طور پر۔ یہ سوچ لے انسان تو انسان کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی بھی غلطی کی طرف نہیں جائے گا، کبھی بھی جو ہے وہ شرک کی طرف نہیں جائے گا۔ اور یہ یقینی ہے کہ ہر انسان نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک شخص آیا امام معصوم کی خدمت میں، کہنے لگا اگر موت کے بعد سوال جواب نہ ہو، موت کے بعد اگر حساب و کتاب نہ ہو، موت کے بعد جو ہے جنت اور دوزخ نہ ہو، آپ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سختی برداشت کر رہے ہیں، حرام سے محفوظ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے لیے آپ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ امام نے کہا کہ دیکھیں دو حالتیں، ایک حالت ہے کہ سوال جواب ہو، ایک حالت ہے کہ سوال جواب نہ ہو۔ ہم نے یہ دنیا میں اشارہ کیا ہے، نیکیاں کی، اچھائی کی ہیں، واجبات بجا لایا، محرمات سے بچے ہیں، مستحب بجا لانے کی کوشش کی، ائمہ کی سیرت کو فالو کیے۔ اس کے بعد آخرت میں اگر سوال و جواب ہوگا تو ہم جو ہے فائدے میں رہیں گے، اگر نہیں ہوگا تو نقصان میں بھی نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو نقصان میں ہے کہ تو نے نہیں کیا، وہاں تیری پکڑ ہو جائے گی۔ ہم یہ ہے کہ زیادہ یہ ہوگا کہ ہم کہیں گے وہ کام ہم نے کیے ہیں، یہاں پر کوئی نقصان نہیں ہے، ان کا نقصان کسی حالت میں نہیں ہے، چاہے سوال و جواب ہو یا نہ ہو۔ اگر ہو گیا تو وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں، خدا کی عبادت نہیں کر رہے، شرک کر رہے ہیں، خدا سے دوری اختیار کر رہے ہیں، ملحد بن گئے ہیں، داہریہ بن گئے ہیں، ان کو نقصان۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا جو عذاب ہے نا وہ ہر کسی کو آ سکتا ہے، یہ کوئی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ کس سے؟ کیونکہ خدا کی طاقت سے ہے، اور کوئی چیز خدا کی طاقت سے خارج نہیں ہے، کوئی بھی چیز خدا کی طاقت سے دور نہیں ہے، خدا کی پاور سے دور نہیں۔ اور اگر انسان قیامت کو یاد کرے، حساب و کتاب کو یاد کرے، تو یہ چیز انسان کی تربیت میں مؤثر ہو سکتی ہے۔
کیونکہ انسان جب اسے کھلی چھوٹ دی جائے نا، پولیس نہ ہو، سختی نہ ہو، حساب و کتاب نہ ہو، تو وہ درندہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی کیمرہ لگا ہوتا ہے، تو وہ کیمرے کو اٹھا لیا جائے تو سپیڈیں چیک کی جائے، سب کی سپیڈ بڑھ جائے گی، اور وہیں پر اگر کیمرہ نہ ہو لکھ کر لگا دیا جائے کہ کیمرہ ہے تو سارے کنٹرول ہو جائیں گے، رک جائیں گے۔ بس انسان کی موٹیویشن کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ حساب و کتاب ہے، جواب دہی ہے، ذمہ داری ہے، وہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ قانون بنتے ہیں تو تب لوگ کنٹرول ہوتے ہیں، ویسے کنٹرول نہیں ہوتے، چاہے وہ الہی قانون ہو چاہے وہ دنیاوی قانون ہو۔ کل حاضی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اب اس سورہ یوسف میں خدا انشار فرماتا ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ خدا کی عبادت کرنی چاہیے، نیک کام کرنا چاہیے، زمین و آسمان انسان کے لیے بنی ہے، اس کو نشانی کے طور پر لینا چاہیے، شرک سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ کیا ہے؟ ایسا اللہ کی طرف راستہ ہے جس کی طرف ادعو میں بلاتا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کہتے ہیں میں بلاتا ہوں، اور وہ لوگ بلاتے ہیں جو میری اتباع کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ پاک و منزہ ہے شرک سے، وما انا من المشرکین، اور میں بھی مشرکوں سے نہیں ہوں۔ یہاں یہ آیت بتا رہی ہے کہ انبیاء کا راستہ واضح اور روشن ہے، اس میں تقیہ نہیں ہے، اس میں خاموشی نہیں ہے، اس میں خفا اور مخفی ہونا، اس کو چھپانا نہیں ہے۔ اور یہ آیت ایک اور نقطہ بھی بتا رہی ہے، جب آپ حق پر ہو نا، حقیقت پر ہو، حق پر ہو، پھر اس کو آپ کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کو واضح بیان کرنا چاہیے، اس کو کلیئر بیان کرنا چاہیے۔ جس طرح یہاں پر خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کس سے؟ اپنے نبی سے، کل کہہ دے، اے میرے نبی کہہ دے، ھذا سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اس کی طرف میں بلا رہا ہوں۔ کس کی طرف بلا رہا ہوں اس راستے میں؟ اللہ کی طرف۔ اور ایک اور نقطہ اس آیت سے نکلتا ہے کہ انبیاء جو آئے ہیں نا، رسول جو آئے ہیں، آئمہ وہ آئے ہیں، انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا، خدا کی طرف بلایا، اپنا تعارف ایسے مبلغ کروایا ہے، مقصد اور ماہوہ نہیں کروایا۔ امام حسین نے بھی تبلیغ کی، مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا، اور سارے راستے میں خدا نے خدا کی بات کی، توحید کی بات کی، لوگوں کو خدا کی طرف بلایا۔ حالانکہ آئمہ کے اتنے معجزات تھے، اگر اپنی طرف بھی بلاتے تو لوگ آ جاتے، بلکہ لوگوں نے اپنی طرف آئمہ کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے منع کر دیا، نصیریوں کی مذمت کی، انہوں نے غالیوں کی مذمت کی، اور آئمہ نے توحید کو اور خدا پرستی کو ترجیح دی ہے۔ اگر کسی نے کوشش بھی کی ہے نا، کہا کہ آپ ہیں، آپ کو ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بات، امام نے منع کر دی ہے، نہیں، تم میری عبادت نہیں کر سکتے، تم نے خدا کی عبادت کرنی۔ اور یہاں ایک اور چیز ہے کہ یہاں پر دیکھیں نا، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں بصیرت کی بنیاد پر، آگاہی کی بنیاد پر، وزڈم کی بنیاد پر بلا رہا ہوں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف بھی بلائیں نا، کوشش کریں ایسا طریقہ استعمال کریں جس میں وزڈم پایا جاتا ہو، جس میں عقل مندی پائی جاتی ہو، جس میں سمجھداری پائی جاتی ہو۔ حتیٰ دنیاوی لحاظ سے بھی آپ کسی کو راغب کر رہے ہیں، اپنے بچے کو ساتھ دلیل دیں، اس کو سمجھائیں اور عقلانی بات کریں تو وہ آسانی سے سمجھ جائے گا۔ بس یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے بندے جو بلاتے تھے لوگوں کو اللہ کی طرف، تو صرف بلاتے نہیں تھے، دلائل کے ذریعے، استدلال کے ذریعے، آرگومنٹ کے ذریعے بلاتے تھے، یہ ان کا مشن تھا۔ اور یہی آیت ایک اور بتا رہی ہے کہ لوگ بھی سمجھدار ہیں، کوئی بھی چشم بستہ اندھا دھن آپ کی تقلید نہیں کرے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے مدعا پر آپ اس پر دلیل بیان کریں، آرگومنٹ دیں، اور آگاہی سے جو ہے وہ اس کی طرف آگے بڑھیں۔ اور جب انسان آگاہی سے کام لیتا ہے تو اس سمجھ آ جاتی ہے۔ جنگ جمل میں ایک شخص امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا امیر المومنین مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا ساتھ دوں یا سامنے والی پارٹی کا ساتھ دوں، کیونکہ اس طرف نبی کی زوجہ ہیں، اس طرف آپ ہیں، نبی کی وصی ہیں۔ تو امام علی نے ارشاد فرمایا کہ افراد کے ذریعے حق کو نہ پہچانو،
حق کی تشخیص تو افراد کو اس پر پرکھو، اور شہداء کربلا کی سب سے بڑی کوالٹی تھی کہ ان کے اندر بصیرت تھی۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ امی العباس نافذ البصیرہ و صلب الایمان، کہ میرے چچا عباس میں سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ ان میں آگاہی تھی اور حکمت تھی، اور وہ عقلانی پہلو تھا ان کی مشن میں۔ یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جس کام کی طرف ہاتھ بڑھائے نا، اس کو جانچے، اس کو سمجھے، اس کے متعلق آگاہی حاصل کرے، پھر حکمت عملی کے ذریعے اس کی طرف آگے بڑھے، تو تب اس میں اسے کامیابی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کل ہاذی سبیلی، کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرتن، اور اس راستے میں بصیرت کی بنیاد پر بلاتا ہوں۔ اور بصیرت امپورٹنٹ ہوتی ہے بصارت سے، دو چیزیں، ایک بصیرت ہے، ایک بصارت۔ ظاہری بنائی، آنکھوں کی بنائی کو کہتے ہیں بصارت، دل کی بنائی، سمجھداری کو، عقل مندی کو کہتے ہیں بصیرت، اور بصیرت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ عقل کا انسان اگر آنکھوں کا اندھا ہو نا، اس کا علاج ہو سکتا ہے، اس کا متبادل ہے، اس میں اگر غلطی ہو تو اس کی تلافی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر انسان دل کا اندھا ہو، بصارت اس میں نہیں پائی جاتی ہو، تو پھر جو ہے وہ آسانی سے اپنی غلطیوں کا جبران نہیں کر سکتا، ان کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایک اور چیز ہے، وَمَنْ اتَّبَعَنِی، میں بھی بلا رہا ہوں، اور میرے پیروکار، یعنی نبی کا جو پیروکار ہے اسے بھی مبلغ ہونا چاہیے، لیکن کون؟ دو خصوصیت اس کے اندر ہوں، ایک اللہ کی طرف بلائے، اپنی طرف نہ بلائے، پیر نہ بن جائے، ہاتھ چموانا شروع نہ کر دے، اپنے لیے سجدے نہ کروائے۔ دوسری اس میں کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ بصیرت کی بنیاد پر بلائے، خود بھی سمجھدار ہو اور اس کے دلائل بھی سمجھداری پر مبنی ہوں۔ اور ایک اور چیز ہے کہ تبلیغ سب چیزوں کی ہونی چاہیے، احکام کی ہونی چاہیے، عقائد کی ہونی چاہیے، اخلاق کی تبلیغ ہونی چاہیے، لیکن تمام جو تبلیغات ہیں ان کا محور، مقصد، مرکزی نقطہ وہ توحید ہونی چاہیے۔ یعنی وہ تمام چیزیں جو ہے وہ مکمل ہو جا کر ختم ہو کس پر؟ توحید پر۔ نبوت کی تبلیغ ہو رہی ہے تو توحید پر مکمل ہو، امامت کی تبلیغ ہو رہی ہے توحید پر مکمل ہو، نماز سے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، تو اس کا بھی مرکزی نقطہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ توحید ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک اور چیز، جو دینی مبلغ ہو نا، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ خالص اور مخلص ہو، اور خود جانتا ہو، اس کے پاس علم ہو، آگاہی ہو۔ ایک ان پڑھ آدمی، ایک جاہل آدمی جو خود نہیں جانتا، وہ کیا تبلیغ کرے گا؟ جس کو خود پتہ نہیں ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، جس کو خود پتہ نہیں ہے کہ آئمہ کی سیرت کیا ہے، جس کو خود پتہ نہیں ہے کہ کس طرح آئمہ کی حدیث کو پڑھا جا سکتا ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کو لوگوں تک کس طرح پہنچایا جا سکتا ہے، تو وہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے نا کہ وہ عقل مند ہو، سمجھداری سے کام لے، اسے پتا ہو مبلغ کو کس آدمی سے کس طرح بات کرنی ہے، پڑھے لکھے آدمی سے کس طرح بات کرنی ہے، ایک معمولی آدمی سے کس طرح بات کرنی ہے، اور لوگوں کی کون سی کمزوری ہے، کون سا قوت، پاور پوائنٹ ہے ان کا، ان سب چیزوں کو جانتا ہو، پھر جو تبلیغ کا کام کرے۔ ورنہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر بصیرت نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے تبلیغ کیا، علم نہیں ہے، تو وہ فائدے کے بجائے کیا کرے گا؟ نقصان پہنچائے گا تبلیغی میدان میں۔ اور اس طرح ہوا ہے تاریخ میں، کئی لوگ ایسے تھے کہ وہ تبلیغ کرنا شروع کر دی انہوں نے، لیکن جو ہے وہ علم وغیرہ نہیں رکھتے تھے، تبلیغ کا انہیں فائدہ نہیں ہوا، نہ خود انہیں فائدہ ہوا ہے کہ ثواب ان کو حاصل ہو، اور نہ انہوں نے دین کو کوئی فائدہ پہنچایا۔ اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، وما ارسلناک من قبلک الا رجالا نوحی علیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اے نبی ہم سے پہلے ہم نے جو انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، وہ ہم نے بھیجے کس سے؟ رجالن، پہلے یہ کہ وہ مرد تھے، نوحی علیہم،
پھر ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے من اہل القریٰ، اور جہاں انہوں نے تبلیغ کی اسی شہر کے اسی گاؤں کے تھے. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے، زمین میں سفر نہیں کرتے؟ فینظروا، تاکہ وہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ وہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کا نتیجہ کیا ہوا، ان کا سر انجام کیا ہوا. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھداری نہیں رکھتے کہ آخرت بہتر ہے دنیا سے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالٌ. پہلا نقطہ یہ کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ تمام انبیاء مرد تھے. اب ایک سوال بھی ہو سکتا ہے کہ آیا یہ لک اسٹیلنگ کے خلاف نہیں ہے، مساوات کے خلاف نہیں ہے؟ آیا اس میں تعصب نہیں پایا جاتا؟ انشاءاللہ بعد میں اس پہ ڈسکس کریں گے مل کر سارے، کہ یہ انبیاء کا مرد ہونا ایک امتیازی سلوک نہیں ہے مردوں کے ساتھ. اس سے متعلق انشاءاللہ تفصیل سے آخر میں بحث کریں گے سوال جواب کی صورت میں. اور دوسرا یہ نوح علیہم، یہ آیت بتا رہی ہے کہ انبیاء کے علم ان کی اپنی طرف سے نہیں تھا. یہ آیات جو نبی کریم پر نازل ہوئی ہیں، یہ جو داستانیں خدا کی طرف سے بیان ہوئی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور قرآن میں موجود ہیں، یہ احکام جو آئے ہیں، یہ اخلاقیات جو آئی ہیں، یہ سارا علم خدا کی طرف سے. اور اس میں ایک امتیاز ہے، اس میں امتیاز یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی جو چیز بیان کر رہا ہے اپنی طرف سے نہیں ہے، من گڑت نہیں ہے، خدا سے لیے اور لوگوں تک پہنچا دیے نبی. اور بعض لوگوں نے الزام لگایا کہ نبی کریم شام کے سفر میں گئے، راہب سے ملاقات کی، وہاں سے علم لیا. بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ میں ایک آدمی تھا جس کے پاس نبی کریم بیٹھتے تھے، اس سے چیزیں سیکھی. قرآن نے اس چیز کی نفی کی. اور پھر شام کا سفر اتنا لمبا تھا نہیں کہ ساری چیزیں سیکھی جائیں اور 6666 آیات ہو جائیں، 114 صورتیں ہو جائیں، اور اس میں ہر قسم کا علم پایا جائے، غیر علم کا علم اس میں پایا جائے، اس میں پیشن گوئیاں پائی جائیں، اس میں گزشتہ انبیاء کی داستانیں پائی جائیں، اس میں اخلاقی نقطے پائے جائیں، اس میں انسان کی بہتری کے لیے باتیں پائی جائیں. یہ ممکن نہیں. اور اس کی اور کئی مثال نہیں ہے کہ کسی اور نے اس طرح مختصر وقت میں علم حاصل کیا اور اتنے زیادہ اس نے ترقی دے دی ہو انسانیت کو. اور پھر جو ہے یہ آیت بتا رہی ہے کہ من اہل القریٰ، کہ تمام انبیاء جہاں خدا نے انہیں تبلیغ کے لیے بھیجا اسی علاقے کے تھے. رسول منہم، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی ہو ایرانی اس کو بھیج دیا ہو عراق میں، نبی ہو عراقی اس کو بھیج دیا ہو ہندوستان میں، اسی علاقے میں سے تھے. اس کی دو وجہ، ایک تو وہاں کی ثقافت کو، وہاں کی زبان کو جانتے ہیں، اس کے اتار چڑھاؤ کو. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں پلا بڑا ہے، لوگ نے اس کی بچپن سے اس کے کردار کو لوگوں نے دیکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے علاقے سے آیا، لوگوں نے کو نہ پتا ہو کہ بچپن میں کیسا تھا، جوانی میں کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسے تھا، اس کی راست گوئی کیسی تھی، اس کی ایمانت داری کیسی تھی. انہی کے درمیان میں پلے بڑے، کردار دکھائے تاکہ لوگ اس کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکیں. اور اسی طرح ہوا. کسی کو مکہ والے کو جرت نہیں تھی کہ وہ کہے کہ نبی صادق نہیں ہے، کسی کو جرت نہیں تھی وہ کہے کہ ایماندار نہیں ہے، کسی کو جرت نہیں تھی کہ یہ سچ بولنے والے نہیں ہیں. وہ بھی اس طرح نبی نے کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، کیا تم لوگ اقرار کرو گے، تائید کرو گے، تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم تائید اور تصدیق کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کوئی دشمن نہیں ہے. کیوں کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، ان میں غلطی ہو سکتی ہے، ہماری زبان میں لکنت آ سکتی ہے، لیکن آپ کے کلام میں، آپ کی سچائی میں کسی چیز کی کمی نہیں آ سکتی. اور اگلے نقطے کی طرف جاتے ہیں. اس آیت میں ہے افلم یسیروا فی الارض، کیا تم زمین میں سیر نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے؟ یسیرو سیر سے، سیر نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارا زمین میں پھرنا، سیر، سفر کرنا، ٹریول کرنا، اس میں ایک مقصد ہونا چاہیے.
بغیر مقصد کے ہمیں سفر نہیں کرنا چاہیے. پہلے چیک کریں کہ جس ملک میں ہم جا رہے ہیں وہاں پر جن مقاصد کے لیے جا رہے ہیں، اگر تفریح کے لیے جا رہے ہیں وہ تفریح مقاصد ہمیں حاصل ہوں گے، پھر اس کے اخراجات آیا ہمارے بجٹ سے میچ کرتے ہیں نہیں کرتے، پھر وہاں پر جب جا رہے ہیں وہاں ہم حلال کھانے کی مشکل تو پیش نہیں آئے گی، کہیں وہاں جا کر پھانس تو نہیں جائیں گے، کہیں ملک میں وہاں فراڈ تو نہیں ہوتا، کہیں ہم فراڈ کے چکر میں تو نہیں آ جائیں گے. یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے افلم یسیروا فی الارض، کہ تم زمین میں نہیں جاتے ہو اور نہیں دیکھتے ہو کہ گزشتہ اقوام کے ساتھ کیا ہوا. یعنی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں جب بھی سفر کے لیے جائیں تو اس کے تمام جوانوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ سفر پر جائیں اور ٹارگٹ لے کر جائیں، اس کو اچیو کریں، اور وہاں پر بھی جا کر پورا اچھی طرح ٹائم گزاریں، ضائع نہ کریں. اگر آپ نے جا کر ہوٹل میں سونا ہی ہے، تفریح نہیں کرنی، گھومنا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، تو پھر بہتر ہے یہیں پر سوئیں. ہوٹل میں سونے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے گھر میں سوئیں، مفت میں سوئیں. وہاں جا کر آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں. اور پھر سفر میں کوشش کریں جن لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں ان کے ساتھ مساوات کے ساتھ رہیں. شریعت میں ہے کہ آپ سفر پر اگر جا رہے ہیں نا تو کوشش کریں جو آدمی آپ کے ساتھ جا رہا ہے وہ آپ سے مالی لحاظ سے نچلے درجے کا ہو، اوپر درجے کا نہ ہو، اور اس کے ساتھ بھی آپ کوشش کریں مل کر کے خرچہ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ کھا رہے ہیں جی برگر، وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، اس میں مزہ نہیں رہے گا سفر کا. آپ جو ہے وہ بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں، وہ پیچھے بیٹھا ہوا بیچارہ اکانومی میں. یعنی کوشش کریں اپنا آپ کا ہم پلے ہو، اس کے ساتھ سفر کریں، یہ کم درجے والا ہو تو اس کے ساتھ شیئر کریں، مکس کر کے پیسے خرچ کریں، برابر جو ہے پیسے خرچ کریں. اور پھر کوشش کریں کہ سفر میں ایسے کوئی بات نہ کریں جس سے تلخ کلامی بڑھے. آپ عمرے پر جاتے ہیں نا، حج پر جاتے ہیں عمرے پر، اور اس عمرے کی شرائط میں ایسی یہ شرط ہے کہ سفر کے دوران جب آپ نے احرام باندھ لیا تو آپ فخر فروشی نہیں کر سکتے، ایسی باتیں نہیں کر سکتے جس سے تکبر کی بو آتی ہو کہ جی ہمارے پاکستان میں 2 گاڑیاں ہیں جی، ہمارے پاکستان میں 5 بلڈنگیں ہیں جی، ہمارے پاکستان میں نوکر چاکر ہیں جی. یعنی وہاں پر سفر میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ انجوائے کرنا ہے اور دوسروں کو بھی انجوائے کروانا ہے. اپنے لیے خوشی کا سامان فراہم کرنا ہے، دوسروں کے لیے خوشی کا سامان فراہم کرنا ہے. بس انسان سفر کو ہدف مند بنائے، مقصد کے تحت سفر ہونا چاہیے. اور یہ آیت دیکھیں نا، اس آیت میں خدا کے وجود پر دلیل نہیں دی زبانی، کیا کہا کہ دیکھو، مشاہدہ کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشاہدہ کرنا، قریب سے دیکھنا دلیل سے زیادہ سٹرانگ ہے. یعنی آپ جائیں گے کھنڈرات کو دیکھیں گے، مسجد کوبہ میں جاتے ہیں تو وہاں دارالعمارہ کے کھنڈرات کو دیکھتے ہیں تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ خدا ہمیشہ رہنے والی ذات خدا کی ذات ہے. یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں، یہاں پر عبید اللہ بن زیاد تھا، مصعب بن زمیر تھا، اسی کھنڈرات کے اوپر بادشاہی کر رہا تھا مختار ثقفی، لیکن آج وہ جگہ کھنڈر بنی ہوئی ہے. یعنی بتایا، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا توحید واحد چیز ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے. خدا ہمیشہ رہنے والا ہے، انسان کتنی پاور ان کے پاس، وہ ختم ہو جاتے ہیں اور پھر آخر میں ان کے محل کی جگہ کھنڈر رہ جاتا ہے. یہ آیت بھی ہمیں بتا رہی ہے فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ آپ زمین میں سیر کریں اور دیکھیں کہ جو لوگ آپ سے پہلے تھے ان کی عاقبت کس طرح ہوئی، کس نتیجے پر پہنچے، ان کو کیا حاصل ہوا. جو نیک تھے ان کو نیکی حاصل ہوئی، جو برے تھے ان کو برائی حاصل ہوئی. اور آپ بھی اس سے سیکھیں، اگر نیکی کریں گے تو نیکی حاصل ہوگی، برائی کریں گے تو برائی حاصل ہوگی. اور جن لوگوں نے تاریخ میں نیک کام کیے، اچھے کام کیے، ان کا نام زندہ ہے. جنہوں نے برے کام کیے ان کو برے الفاظ سے یاد کیے جاتے ہیں. اور آپ کے لیے درس ہے کہ آپ کون سے کا انتخاب کرتے ہیں، کہ تاریخ میں آپ کو اچھے نام سے یاد کیا جائے یا برے نام سے یاد کیا جائے. یہ انتخاب آپ کے لیے بس ایک مشاہدہ، ایک مضبوط دلیل ہے. اور یہ ایک اور آیت میں بتا رہی ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کرنا یا میوزیم کا دیکھنا، کھنڈرات کا دیکھنا، آثار قدیمہ کا دیکھنا، اگر
عبرت کے لیے ہو تو مفید ہے، سبق حاصل کرنے کے لیے ہو تو مفید ہے، ان سے انسان اس سے سبق حاصل کر سکتا ہے، اپنی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے۔ آپ کربلا جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں شان و شوکت شہدائے کربلا کی۔ ایک وقت تھا یہ لوگ محاصرے میں تھے، ایک وقت تھا یہ لوگ پیاسے تھے، ایک وقت تھا یہ لوگ سختی میں تھے، دشمن کے گھیرے میں تھے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے، خون بہتے ہوئے دیکھے، لیکن آج شان و شوکت ہے۔ یعنی اسلام کی راہ میں اگر قربانی دیں گے، سختی برداشت کریں گے، تو خدا آپ کو شان و شوکت دے گا۔ اس کے مقابلے میں شیطان پرستی ہوگی، یزیدی کام ہوں گے، یزید کو انسان اگر فالو کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ برے الفاظ سے یاد کریں گے، لعن و طعن کے ذریعے یاد کریں گے۔ بس جانا دیکھنا تاریخی آثار کو، یہ کیا ہے؟ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز بھی بتا رہی ہے یہ آیت کہ جو آثار قدیمہ ہے نا، ان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، ان کو یاد کرنا ضروری ہے، عبرت کے لیے، درس کے لیے، چاہے وہ آثار قدیمہ نیشنل لیول پر ہوں، انٹرنیشنل لیول پر ہوں، یا کسی خانوادے اور فیملی کی حد تک ہوں، فوٹو ہیں کسی کے، کوئی یادگار چیز ہے بزرگوں کی، اس کو انسان محفوظ رکھے تاکہ ایک تو ان بزرگوں کی یاد میں رہے، دوسرا جو ہے ان کے نیک کاموں کو یاد کرے اور ان کے نیک کاموں کو اپنانے کی کوشش کرے۔ جی یہیں تک کافی سمجھتے ہیں ٹائم